الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راغم انفہ ثم راغم انفہ قیل من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من ادرک والدیہ عند الکبر احدہما او کلیہما ثم لم يدخل الجنہ رواہ المسلم۔ اللہ رب العزت کے نبی مہربان علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں اور صحیح مسلم میں یہ حدیث آئی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو۔ یہ عرب کا ایک محاورہ ہے، جیسے ہم اردو یا پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ کسی کے سر میں خاک یا تیرے منہ میں سوا، یا پنجابی والے کہتے ہیں نا سر چ سوا پوالی۔ تو اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار ارشاد فرمایا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کس کے بارے میں فرما رہے ہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسا شخص جس نے اپنے ماں باپ دونوں کو یا دونوں میں سے ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا لیکن پھر بھی وہ جنت حاصل نہ کر سکا۔ تو یہاں آپ نے کوئی یہ نہیں فرمایا کہ بہت زیادہ خدمت کرنے پر زور دیا، ان کے حقوق و فرائض کی کوئی لمبی فہرست نہیں گنوائی، آپ نے مختصر سی بات ارشاد فرما دی کہ یہ کتنا گولڈن چانس ہے، یہ کتنا اچھا موقع ہے کہ ماں باپ دونوں بوڑھے مل جائیں یا دونوں میں سے کوئی ایک بھی بوڑھا مل جائے تو اس کی خدمت کر کے جو ہے بندہ بڑی آسانی سے اللہ سے اس کی جنت لے سکتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اتنی آسان جنت لینے کے باوجود بھی جو بندہ جہنم کی طرف چلا جائے تو پھر تو وہ ایسے ہی ہے نا کہ جیسے اس کے سر میں خاک، اس کے منہ میں خاک، اس کی ناک خاک آلود ہو گئی۔ اس سے بڑا بدبخت اور کون ہو سکتا ہے کہ جو اتنی آسان طریقے سے بھی جنت کو حاصل نہ کر سکے۔ کوئی لمبی چوڑی ریاضتیں کرنے کو نہیں کہا جا رہا، کوئی چلہ کشیوں کو نہیں کہا جا رہا، کوئی میدان جہاد میں کوئی 150-200 زخم کھانے کے لیے نہیں کہا جا رہا، کوئی قلعہ فتح کرنے کے لیے نہیں کہا جا رہا۔ صرف کرنا بھی کیا ہے کہ اپنا قرض ہی اتارنا ہے۔ جو کچھ انہوں نے آپ کے ساتھ کیا ہے وہی کچھ ان کے ساتھ کرنا ہے۔ جب آپ نہیں چل سکتے تھے تو آپ کا ہاتھ پکڑ کر انہوں نے چلنا سکھایا۔ جب آپ واش روم نہیں جا سکتے تھے تو آپ کی ماں آپ کو واش روم میں لے کے جاتی تھی۔ تو وہی عدلے کا بدلہ ہی تو کرنا ہے۔ حالانکہ انسانی اصولوں کے مطابق دیکھا جائے تو اس کا کیا ثواب بھی، اس کا کیا اجر، اس کا کیا صلہ کہ ایک کام آپ نے میرے ساتھ کیا، میں نے آپ سے 10,000 لیا، 10,000 واپس کر دیا تو حساب برابر ہو گیا۔ لیکن اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ اس کے بدلے میں جنت ہم مل جاتی ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کتنا بدبخت وہ شخص ہے کہ اتنی آسانی سے جنت مل رہی ہے اور وہ پھر بھی حاصل نہیں کر سکا۔ گزشتہ دنوں بلکہ کل ہی کی بات ہے کہ وہ جو ایک ماں کی ویڈیو سامنے آئی، یقین جانیے کہ دل دکھا کہ ایسے لوگ بھی اس دنیا میں موجود ہیں کہ جو اپنی ماں پر ہاتھ بھی اٹھا سکتے ہیں، کہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ ان کو جھڑکو بھی مت، اور ساتھ ہی فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، اور ان کو اف بھی نہ کہو، کیونکہ اللہ پاک تو دلوں کو ذہنوں کو جاننے والا کہ جب بندہ بوڑھا ہو جائے گا تو اسے چلا پھرا نہیں جائے گا، کہیں آپ کی ٹیبل پہ پڑا ہوا گلاس گرا دے گا، کہیں بیچارے کے بلغم آئے گی تو آپ کے کارپیٹ پہ تھوک بھی دے گا، تو آپ کہیں گے او ابا جی اماں جی او شٹ، اور یہ کیا؟ تو اللہ نے کہا بھی ایسا بھی نہیں کہنا ان کو، اور جھڑکنا تو دور کی بات، اور ہاتھ اٹھانا تو بہت ہی بڑا گناہ۔ تو ہاں کہاں ہمارے معاشرے میں، ہمارے استادوں میں، ہمارے علماء کرام میں کہاں یہ غلطی اور کوتاہی ہو گئی کہ ہمارے اندر ایسے جوان پیدا ہو گئے کہ جو ماں پر ہاتھ اٹھانے والے بن جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں پورے معاشرے کو معاف فرمائے کہ یہ کیسا گناہ ہم نے کر دیا۔ ہم یقیناً وہ ماں بھی بیچاری روتی روتی کہہ رہی کہ ہاں میری ہی غلطیاں ہیں، میری ہی کوتاہیاں ہیں، میں ہی بری ہوں جو بیٹا ایسا نکل آیا، میری ہی غلطی ہے جو میں بہو ایسی لے آئی۔ تو دیکھنے میں کچھ لوگوں کو لگے گا کہ ہم یہ تو مائی بھی بڑی تیز ترار ہے۔ ماں کی 100% چلیں ایک دفعہ سمجھ لیں کہ 100% غلطی ماں کی ہے، بیٹے کی اور بہو کی کوئی بھی غلطی نہیں۔ کیا پھر بھی دنیا کا کوئی مذہب، کوئی قانون، کوئی اخلاق، کوئی معاشرہ اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ بوڑھی ماں پر ہاتھ اٹھایا جائے؟
چاہے 100% غلطی بھی اس کی ہو، تب بھی انسانیت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی کہ اس پر ہاتھ اٹھایا جائے۔ میرے ایک دوست نے ایک دفعہ واقعہ سنایا کہ افغانستان میں بھی ایسا ہی ایک کیس، بہت پرانے دور میں جب طالبان کی حکومت ہوتی تھی، تو ایک وہاں قاضیوں کی عدالتیں ہوتی تھی، تو ایک عدالت میں ایک ماں نے شکایت لگائی کہ میرے بیٹے نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ جج صاحب جو قاضی تھے انہوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، اس کو بلاتے ہیں، اس کے بیٹے کو کوئی لعنت ملامت کرتے ہیں تو اس کو کوئی اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے گا۔ تو وہ آگے سے بڑا اڑیل سا کھڑ دماغ والا، تو جج صاحب نے جب کہا کہ دیکھو تم چھوٹے سے تھے، بچے تھے، ماں نے تمہیں کھلایا پلایا، تمہیں لباس کا خیال کیا، سارا کچھ کیا، تو اس نے کہا کب سے، میں بھی تو 15-20 سال سے جوان ہوں، تو 15-20 سال اس نے مجھے پالا، 15-20 سال میں نے اسے پالا، حساب برابر نہیں ہو گیا؟ تو اب جو جج صاحب تھے ظاہر ہے وہ بھی آگے سے افغانی تھے، وہ بھی پٹھان تھے، انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تم نے یہ تو حساب برابر کر دیا، تو اس نے جو 9 ماہ تمہیں اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا اس کا حساب کیسے برابر کرو؟ تو وہ ابھی بھی غصے میں، تو کہنے ہاں ٹھیک ہے، ہم وہ بھی حساب برابر کر دیتے ہیں، بولو کیا کرنا ہے۔ تو جج صاحب نے کہا اپنے ماتحتوں سے کہ جاؤ ایک ایسا پتھر لے کر آؤ جس کا وزن ایک جو نوزائیدہ بچہ ہے تقریباً اتنا ہو، اور وہ پتھر لا کر اس کے پیٹ پر کس کر باندھ دو، تو یہ 9 ماہ یہاں ہماری قید میں رہے، یہ اس کے لیے بس وہی سزا ہے، پھر ہم کہیں گے، ہم خود بھی اللہ کی بارگاہ میں تمہارے گواہ بن جائیں گے کہ اس نے اللہ تعالیٰ سارا حساب پورا کر دیا، جتنا بوجھ اس کی ماں نے اٹھایا تھا اس نے بھی اٹھا لیا۔ تو کہتے ہیں دوسرے ہی دن ایک ہی رات گزاری تو وہ بندہ رونے لگا، تڑپنے لگا اور کہنے لگا کہ جج صاحب سے کہو کہ مجھے گولی مار دیں، مجھے پھانسی پہ چڑھا دیں، یہ سزا بڑی سخت ہے۔ لوگوں نے کہا کیا ہوا، تم نے خود ہی تو کہا تھا کہ میں حساب پورا کر دیتا ہوں۔ تو اس نے کہا اس پتھر کے ساتھ تو نہ میں سو سکتا ہوں، نہ میں اٹھ سکتا ہوں، نہ میں کھڑا ہو سکتا ہوں، نہ میں سکون سے بیٹھ سکتا ہوں، نہ میں واش روم میں جا سکتا ہوں، پوری روٹی مجھ سے کھائی نہیں جاتی، پورا پانی مجھ سے نہیں پیا جاتا اس حالت میں۔ تو پھر لوگوں نے کہا کہ اب ذرا اندازہ لگاؤ اس ماں کا کہ 9 ماہ تمہاری وجہ سے جو پوری خوراک نہ کھا سکی اور جو پورا پانی نہ پی سکی، جو آرام نہ کر سکی، اس پہ ہاتھ اٹھاتے۔ کیسا بدبخت ہے یہ انسان۔ والدین کو چلو باپ کو بھول جائیں، ٹھیک ہے، جس میں یہ شرم پیدا ہو جائے گی نا کہ ماں کا لحاظ کرنے لگ جائے، وہ باپ کا بھی کرے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار یہ فرمایا۔ صحابی نے پوچھا کس کا حق ہے، کہا تیری ماں کا، پھر پوچھا کس کا حق ہے، تیری ماں کا، 3 بار یہ کہا، چوتھی بار کہا باپ کا۔ کیوں؟ اور باپ تو ڈنڈے کے زور پہ بھی خدمت کروا لیتا ہے، باپ تو گالیاں دے کر جوتے مار کے بھی خدمت کروا لیتا ہے۔ قربان جائیں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پوری امت ان کو صحابی کا سٹیٹس دیتے ہیں، جب بھی ان کا نام آتا ہے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ کیوں؟ آقا نے فرمایا سیدنا عمر سے، سیدنا علی شیر خدا سے کہ میرے اس امتی سے ضرور ملنا، اس کی زیارت ضرور کرنا۔ کیوں؟ اور اس نے ماں کی خدمت کی، اپنی ماں کی وجہ سے بارگاہ رسالت میں حاضر نہیں ہو سکا، اس لیے فرمایا کہ اس کی جا کے حاضری دینا، اس کے سامنے پیش ہونا۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے اور ماں کی کتنی شان ہے۔ ہمارے رشتہ داروں میں ایک دفعہ میں بیٹھا ہوا تھا، بلکہ میرے گھر میں، تو وہ ماں اپنے بیٹے کو سمجھا رہی تھی کہ دیکھو بیٹا اب ہم بوڑھے ہو چکے ہیں، ہم نے سارا کچھ آپ کے لیے کیا ہے، اب آپ کا فرض ہے کہ ہماری خدمت کرو۔ تو بیٹا کہنے لگا ٹھیک ہے، ماں باپ بچوں کو پالتے ہیں، بیٹوں کو خاص طور پہ ان کی کمائی نہیں کھانی ہوتی۔ یہ بھی تو ہوتا ہے نا ماں باپ کے ذہن میں کہ بڑے ہو کے ہمارے کماؤ پوت بنیں گے، آپ کون سا بالکل ہی بے لوث ہو کے ایسا کرتے۔ تو وہاں چڑیا کا ایک چھوٹا سا گھونسلہ بھی تھا، اسی اسنا میں وہ چڑیا کے بچوں نے منہ باہر نکالا اور چڑیا ایک چھوٹا سا وہ ان کے لیے کچھ کھانے کے لیے لے کر آئی۔ تو ماں نے اپنے بیٹے سے کہا ادھر دیکھو ذرا، اس چڑیا کی طرف دیکھو، کتنی گرمی میں ہانپتی کانپتی جا رہی ہے، اپنی چونچ میں خوراک اور پانی لا کے اپنے بچوں کو دے رہی ہے۔ اور کیا اس نے بھی ان بچوں کی کمائی کھانی ہے؟ کیا یہ جب چڑیا بوڑھی ہو جائے گی یہ بچے اس کو پکڑ کے واش روم میں لے کے جائیں گے؟ یا چڑیا بوڑھی ہو جائے گی تو اس کے بچے جو ہے کسی ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں گے؟ اور ماں کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے ایسی نیچر رکھ دی ہے، ایسی فطرت بنا دی ہے کہ وہ بے لوث اپنی اولاد کی خدمت کرتی ہے۔
اس کو یہ لالچ نہیں ہوتا کہ بڑے ہو کر میری بھی خدمت کریں گے، بڑے ہو کر مجھے بھی ڈاکٹروں کے پاس لے کے جائیں گے، یہ تو اس کے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ ماں تو یہ چاہتی ہے کہ میں اپنے بچوں کو پالوں۔ قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنی محبتوں میں سے 7واں حصہ جو ہے وہ ماں کے اندر رکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، میں ایک مرد ہوں، میں یہ نہیں کہتا آپ سے، خود غرضی نہیں کرتا کہ جی باپ کی بہت عزت کرو، ہاں باپ جب تک ڈنڈا سوٹا قائم ہوتا ہے باپوں کا، وہ اپنی خدمت کروا ہی لیتے ہیں، نہ کریں گے تو آپ نے اللہ کو جواب دینا۔ لیکن ماں ایک ایسا نازک رشتہ ہے، ایک ایسی ذات ہے کہ ماں کو پھر بد دعا دینے کے لیے بھی نہ ہونٹ ہلانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ماں کے دل سے نکلی ہوئی آہ سے بچ جو یار، ماں کے دل کی جو کڑن، جو جلن ہے، اس کے دل کا دکھنا ہی بد دعاؤں سے، کئی بد دعاؤں سے بڑا ہوا ہے۔ ایک اور شخص کو میں جانتا ہوں، وہ کہتے ہیں اس نے بھی ماں کے اوپر ہاتھ اٹھایا ہی تھا، مارا بھی نہیں تھا، ابھی کہتا تھا میں ماروں گا، پتہ نہیں ماں نے کیا سوچا دل میں، کیا کہا۔ تو کہتے ہیں اسی دن شام تک جو تھا ایکسیڈنٹ ہوا اور اس کا بازو جو تھا وہ کٹ گیا۔ وہ ہاتھ ہی اللہ نے سلامت نہیں رہنے دیا جس کے ساتھ ماں کو ڈرایا دھمکایا تھا۔ یہ وہ جیسے اقبال نے کہا کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر، کہ جو تو ہیرے ہیں جن کے دلوں میں کوئی دین اور اخلاق اور انسانیت ہے، ان کے لیے تو ہدایت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، لیکن اللہ ہی جس کے دلوں پر مہر لگا دے، جس کو بدبخت بنا دے، تو میں اور آپ اس کا کیا کر سکتے ہیں۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہماری زندگی کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ کہتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر لوگوں نے دیکھا کہ سرکار نظر نہیں آ رہے، صحابہ کرام ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچے ایک جگہ پر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے سرانے بیٹھے ہوئے ہیں اور رو رہے ہیں گھٹنوں کے اوپر سر رکھ کے۔ فرمایا یہ میری ماں کی قبر ہے، کاش میری ماں ہوتی اور میں با جماعت نماز پڑھا رہا ہوتا اور میری ماں مجھے آواز دیتی، میں وہیں نماز میں سے ہی اپنی ماں کی بات سنتا۔ فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو آپ اگر گھر میں کوئی نماز پڑھ رہے ہیں، بیٹیاں چاہے فرض نماز بھی پڑھ رہی ہیں، بیٹے چاہے کوئی نفل سنت جو کچھ بھی گھر میں پڑھ رہے ہیں، اور بوڑھے ماں باپ آواز دیں تو اپنی نماز کو توڑ دو۔ اللہ رب العزت کہتا ہے کہ میرا ذکر، میری خدمت نہ کرو، وہ پہلے ان کو دیکھ لو۔ اللہ تو اپنے کام خود سارے کر سکتا ہے، یہ جو بیڈ سے اٹھ کر پانی نہیں پی سکتا، پہلے اس کو تو دیکھ لو۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ صحابہ کرام کا کردار، انہوں نے جو کچھ اپنی ماؤں کے ساتھ کیا، ہمیں بھی اپنی ماؤں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اور جن کے ماں باپ مر گئے، میری طرح بیچارے بدبخت زندگی میں وہ حق ادا نہ کر سکے، اب کیا کریں؟ تو اب باپ کا بھائی، ماں کی بہنیں، ان کے بہن بھائی، ہمارے ماموں خالہ، ہمارے پھوپھا پھوپھیاں چچا تائے، جتنے بھی بزرگ رشتہ دار ہیں، ان کی خدمت کر لیں، ان کا حال چال پوچھ لیں۔ جب کبھی شادی بیاہ کے موقع پر پاس بیٹھیں تو ان کی گھٹنوں میں بیٹھ جائیں، ان کی ٹانگیں دبائیں، ان کا حال چال پوچھیں پیار سے۔ ایک دفعہ وہ والد صاحب جب تھے نا، وہ وضو کرتے تھے تو ان سے اٹھا نہیں جاتا تھا زمین سے، تو میرا ہاتھ پکڑ کے اٹھا کرتے تھے۔ تو ایک مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، وہاں ایک بزرگ وضو کر کے تو اب وہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، تو اب شاید کسی اور کو یہ تجربہ نہ ہو اپنے باپ کے ساتھ، لیکن مجھے یہ تجربہ تھا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ بابا جی اب کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، وضو تو کر لیا ہے، اب ان سے اٹھا نہیں جا رہا، یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی میرا ہاتھ پکڑے، لیکن وہ شرم سے کہہ بھی نہیں رہے۔ میں سمجھ گیا اور آگے بڑھا، ان کا ہاتھ پکڑا، اور یقین جانیے کتنی دعائیں انہوں نے مجھے دی ہیں۔ اس طرح آپ کسی بزرگ کی بھی دعا لے سکتے ہیں، کسی اماں جی کی دعا لے سکتے ہیں، اپنے جس کو کہتے ہیں کمپلسیٹ کرنا، اپنی جو سابقہ خطائیں ہیں، گناہ ہیں، جو لغزیں ہم سے ہو گئی ہیں، ان کو ہم کمپلسیٹ کر سکتے ہیں۔ اپنے عزیز رشتہ دار، ہمارے چچا تایا خالہ خالو جو بھی ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کر لیں، اپنے والدین کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کر لیں۔ پرانے دور میں جب لمبے سفر پہ جانا ہوتا تھا نا، تو اونٹ کی سواری جو تھی وہ تھکا دینے والی ہوتی تھی، اور گدھے کی سواری ذرا آرام دہ ہوتی تھی کیونکہ اس پر جمپ زیادہ نہیں لگتے۔ تو کہتے ہیں سیدنا
عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، ایک منزل پر ایک شخص ملا اور اس نے اپنا تعارف کرایا اور کہا اچھا تم عمر کے بیٹے ہو؟ سیدنا عمر اس وقت دنیا سے جا چکے تھے۔ تو اس شخص نے کہا میں تمہارے باپ کا دوست ہوں۔ تو سیدنا عمر نے اپنا گدھا جو تھا وہ اس کو دے دیا کہ آپ بابا جی اس پہ سواری کریں، میں اونٹ پر چلا جاؤں۔ تو آپ کے دوستوں نے کہا یار اس کو اونٹ دے دیتے بابے کو، ابھی ہم نے لمبا سفر کرنا ہے، اونٹ تو تھکا مارتا ہے کے جمپ لگا کے، تو گدھے پر آسانی سے ہم چلے جاتے ہیں۔ کہا نہیں میرے باپ کا دوست ہے، میں نے یہ پسند نہیں کیا کہ اس بابے کو تکلیف ہو، کہ میں یہ نہ پسند کرتا کہ میرے باپ کو تکلیف ہو۔ جس طرح میرا باپ آرام سے سفر کرے ویسے ہی یہ میرے باپ کا دوست بھی آرام دہ سفر کرے، میری خیر ہے۔ یہ ہمارے اکابرین کا رویہ ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں پھر اللہ کہتا ہے رضی اللہ عنہ۔ تو ہم بھی اگر اللہ کی رضات حاصل کرنا چاہتے ہیں، نبی مہربان علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو چھوڑ دیجئے۔ کچھ لوگ کمنٹس کر رہے ہیں یہ وقار کا چلا گیا نمبر بنانے کے لیے، فلانا وہ چلا گیا، یہ یوٹیوبر چلے گئے ہیں اپنے۔ اور یار کسی کو تو اللہ نے توفیق، میں کہتا ہوں پورا معاشرہ، پورا پاکستان، پورا پاکستانی میڈیا، پورے جو انٹرنیشنل چینل ہے وہ بھی اس بات پر بولیں اور ہائے ہائے کریں، اپنا ماتم کریں، اپنے سر میں سوار ڈالیں، تب بھی شاید اللہ ہمیں معاف نہ کرے۔ یہ گناہ ایک لڑکے کا گناہ نہیں ہے، یہ اس کے استادوں کا، اس کو سپارہ پڑھانے والے مولوی صاحب کا، اس کی گلی میں آنے جانے والے انکل آنٹیوں کا، میرا اور آپ کا، ہم سب کا یہ جرم ہے کہ کیوں ہمارے معاشرے کا ایک شخص جو ہے اتنا بدبخت نکل آیا کہ اس نے ماں پر ہاتھ اٹھایا۔ وہ اونٹنی کی ٹانگیں کاٹنے والا پورا معاشرہ تو نہیں تھا۔ صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی ٹانگیں، قرآن کیا کہتا ہے کہ ایک ہی بدبخت تھا، اس بستی میں سے ایک بدبخت ایسا بنا کہ جس نے وہ نبی علیہ السلام کے، وہ صالح علیہ السلام کے معجزے کے طور پر جو اونٹنی نکلی تھی اس کی ٹانگیں کاٹنی، تو اللہ نے صرف اس کو عذاب نہیں دیا، اللہ نے پوری بستی کو عذاب دیا۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں اور میرے اسٹوڈنٹس خاص طور پر، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم توبہ اور استغفار کریں اور یہ کوشش کریں کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں گے۔ ٹھیک ہے ہماری مائیں اگر نہیں ہیں تو جو مائیں دوسری ماؤں کے شکل میں ہیں، ساری دنیا کی مائیں ہی ہماری مائیں۔ کوئی آپ کے پاس کوئی مسلم ہے، کوئی غیر مسلم ہے، وہ جب کوئی بزرگ ہو جاتا ہے نا، مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں کہ جب بندے کے بال سفید ہو جاتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے حیا کرتا ہے۔ وہ یار میں اور آپ نہ حیا کریں ان سے، میں اور آپ اس کو انکل آنٹی کہہ کے نہ پکاریں۔ میرے ایک جاننے والے کی بیٹی ہیں، وہ باتوں میں بات کری تو اپنی ساس کو کہا کہ مائی نے ایسے کہہ دیا، مائی نے ایسے کہہ دیا۔ میں نے کہا بیٹا سب سے پہلے تو یہ حرکت بند کرو، اور اس کو تم امی جی نہیں کہہ سکتے تو مائی تو نہ کہو، اس کو خالہ جی کہہ لو، آنٹی جی کہہ لو، اور اس کا تذکرہ اپنے شوہر کی بیوی کا تذکرہ اچھی زبان سے کر لو۔ آج کل کی بچیاں بھی سمجھتی ہیں کہ جو شوہر ہمارا ہے تو بس ٹھیک ہے، وہ اس کے ماں باپ جو ہیں وہ جائیں جہنم میں، ہمیں گیا۔ لیکن جو غیرت مند ہے، جس کے اندر تھوڑا سا بھی اسلام کیا کچھ بھی انسانیت ہے، تو وہ یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کے ماں باپ کے ساتھ اس کی بیوی جو ہے وہ برا بولے، وہ یقیناً اس پر غصہ کرتا ہے۔ تو میں اپنی ساری بیٹیوں سے جو کہتا ہوں، میری جو اسٹوڈنٹس ہیں، میری جو رشتہ دار ہیں، سب سے یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ اگلے گھر میں چلی گئی ہیں یا جب بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اگلے گھر میں لے کر جائے تو اس ماں کو بھی اپنی ماں سمجھنا ہے۔ وہ اپنی ماں نہیں کہہ سکتی تو آنٹی تو کہہ سکتی ہو، خالہ تو کہہ سکتی ہو، چچی تو کہہ سکتی ہو، کوئی بھی عزت کا لفظ جو ہے وہ اس کے لیے استعمال کرو۔ اللہ رب العزت میرے اور آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں نبی مہربان علیہ الصلوۃ والسلام کی کالی کملی کا سایہ قیامت والے دن نصیب فرمائے اور ہمیں ماؤں کے فرما بردار بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔